بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ ایک عرب شامی مورخ جس کا نام محمد کرد علی ہے، اپنی کتاب مخطط الشام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے شام میں جو رومی حکومت موجود تھی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں رومیوں کا شامیوں کے ساتھ اچھا اور منصفانہ برتاؤ تھا، اگرچہ ان کی سلطنت میں اندرونی طور پر خلفشار تھا، لیکن جب ان کی حکومت بوڑھی ہو گئی تو اس نے بدترین غلامی کی شکل اختیار کر دی، اور بدترین معاملہ جو غلام اور رعیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس نے اپنی محکوم رعایا کے ساتھ کیا۔ روم نے براہ راست شام کا الحاق بھی نہیں کیا، اور شام کے باشندوں کو کبھی بھی رومیوں کی طرح شہری حقوق حاصل نہیں ہوئے، نہ ان کے ملک کو رومی سلطنت اور سرزمین کا درجہ ملا۔ شامی ہمیشہ غریب الوطن افراد کی طرح رعایا بن کر رہے، اکثر ٹیکس پے کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دینے پر مجبور ہو جاتے۔ مظالم کی زیادتی تھی، غلام بنانے اور بیگار لینے یعنی بنا پیسے دیے کام لینے کا عام رواج تھا، اور اسی مزدوری سے رومیوں نے وہ ادارے اور کارخانے تعمیر کیے جنہیں رومیوں کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ رومیوں نے شامیوں پر 700 سال حکومت کی۔ ان کے آتے ہی ملک میں اختلافات، خود سری اور تکبر کی بنیاد پڑ گئی، اور قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یونانیوں نے شام پر 329 سال حکومت کی۔ اس پورے دور حکومت میں سخت جنگیں ہوئیں، رعایا پر مظالم ہوئے، اور یونانیوں کے حرص و ہوس کی کیفیت کھل کر سامنے آ گئی۔ شامی قوم پر ان کی سلطنت بدترین نحوست اور سخت ترین عذاب تھا۔